بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام سب سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس مہینے کی بے شمار فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت، جو معیار، جو سٹینڈرڈ، جو حیثیت اس مہینے کو بخشی ہے وہ کسی اور کو نہیں بخشی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ کی کتاب میں آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ وہ 12 تعداد مہینوں کی ہے، ان میں سے 4 مہینے مقدس ہے، محترم ہے، احترام والے ہیں، ان کا احترام کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ انہی محترم مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس کے اندر کفار مکہ بھی قتل و قتال سے پرہیز کیا کرتے تھے، وہ بھی اس کی حرمت کو پہچانا کرتے تھے۔ یوں تو محرم الحرام کے مکمل مہینے کی ایک فضیلت ہے، لیکن اس مہینے کی 10 تاریخ کو، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ارے بھائی تم کیسا روزہ رکھتے ہو 10 محرم الحرام کو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے ماننے والوں کے ظلم سے نجات عطا کری تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے کہا، انا لمدرکون، اے موسیٰ تم نے تو ہمیں پکڑوا دیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور وہ میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اللہ کا حکم ہے، موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ 12 چشمے، 12 راستے نکل گئے۔ ان 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پار ہو گئے۔ فرعون نے سمجھا جس طریقے سے موسیٰ پار ہو گئے اسی طریقے سے میں پار ہو جاؤں گا۔ فرعون اور اس کا لشکر جیسے ہی ان راستوں پر آیا، اللہ تعالیٰ نے بیچ راستے کے اندر سمندر کے پانی کو ملا دیا اور فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ تو ہم شکران نعمت کے طور پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے، کیونکہ تم نے تو حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی ہے، تحریف کر دی ہے، رد و بدل کر دی ہے۔ ہم ان کی تعلیمات پر آج بھی قائم ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے، چونکہ مشابہت نہ ہو جائے یہودیوں سے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ 9 محرم الحرام کا اور 10 محرم الحرام کا، یا 10 محرم الحرام کا اور 9 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا۔ رمضان کے مہینے کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے یہ مہینے کا، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کو سنت قرار دیا۔ البتہ فضیلت اس کی اب بھی باقی ہے، اور فضیلت یہ ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزے رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس مہینے کے 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور اس طریقے سے
اس دن کے اندر جو تاریخی واقعہ پیش آیا حضرت حسین کا کربلا کا، وہ تو عظیم تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن اس کی ایک فضیلت ہے، اس کی فضیلت کو سمجھا جائے، اس میں رسم و بدعات سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے، ہر طرح کی رسم سے بچا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس مہینے کی 9ویں 10ویں یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا اس مہینے کی 10ویں تاریخ میں جو اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر خرچ کرے گا، وسعت سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت کرے گا۔